اب آپ لوگوں کو عدلیہ بری لگنے لگی. تب عدلیہ ٹھیک تھی جب آپ کے والد صاحب کو ضمانتیں مل رہی تھی, لندن میں بیٹھے ہوئے ضمانتیں مل رہی تھی, تب یہ عدلیہ ٹھیک تھی, تب یہ جج ٹھیک تھے. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں سے بڑا جھوٹا فراڈی منافق دوگلا بندہ کوئی نہیں ہے پیپل پارٹی سے. آپ لوگوں کی اصل حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے. تو تم لوگوں کی شکل ہے مخصوص نشستوں والی, مریم نواز کی چیزیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عدلیہ نے مخصوص نشستوں سے متعلق ایک اہم فیصلہ سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, یہ ان کا حق ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اسے الیکشنوں سے نہ صرف باہر نکالا بلکہ ان سیٹوں سے بھی محروم کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اب بھی ان کا حق ہے, یہ مخصوص نشستیں ان کا حق ہے. پولیٹیکل پارٹی یہ پاکستان تحریک انصاف, ان کی مخصوص نشستیں جو ان کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے. اب حکومت کی طرف سے ایک بیان بازی سٹارٹ ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. انہوں نے انکار کیا ہے. یہ حکومت کے بیانات سنیں پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں. We'll defend it. We'll defend every inch of whatever space been given to us. Resist کریں. بالکل absolutely. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے, آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. اگر قانون آئین کے مطابق فیصلے آنے کی بجائے آپ سیاسی مقبول فیصلے کرنے شروع کر دیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں سننے کو ملیں گی. یہ آپ نے بیانات سنے جس طرح کہ حکومت واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم مطلب اس فیصلے کے خلاف جائیں گے, مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں گے, اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. صاف انکار کر رہی ہے. جس طرح کہ پچھلے دن عطا تارڑ صاحب نے, ایک نہایت ہی گھٹیا انسان ہے, اسے میں کیا کہوں, تو اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے گا. جی یہ عمران خان پہ بھی, قاسم سوری پہ بھی, عارف الوی صاحب پہ. یار آپ لوگ جب عدلیہ کے فیصلے نہیں مانو گے, عدلیہ کے فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں کرو گے تو آپ پر کون سا آرٹیکل لگے گا؟ آپ یہ بتائیں, آپ لوگوں کے پہ بھی کوئی نہ کوئی آرٹیکل تو لگے گا یا نہیں؟ نہیں. آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ ہمیشہ ہی رہو گے, تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے, یہ سوچ ہے. آپ لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, آپ لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. جب عدلیہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستیں ان کا حق ہے تو ان کو دینی چاہیے. اب آپ سمجھتے ہو, آپ کا یہ چاہتے ہو کہ دیکھو آپ ابھی بیان بازی سٹارٹ کر دیا عدلیہ کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف. انہوں نے جو ہے نا اب پریس کانفرنسیں کرنا شروع کر دی ہیں, بیان بازی شروع کر دی ہے. مریم نواز نے بڑے بیانات دیے ہیں, اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا اسی ولاگ میں. تو اس قدر ماحول انہوں نے بنا دیا, سپریم کورٹ کو جو چاہتا ہے بس اس کو رگڑا دے دیتا ہے, اور جو ہے کسی اور ادارے کو ٹارگٹ کرنے, تنقید کرنے میں 100 بار یہ سوچتے ہیں. اور اب عدلیہ پر یہ جو ہے نا ان کا کام ہی ہے. پہلے بھی انہوں نے عدلیہ پر, سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, ابھی پھر کہتے ہیں مخصوص نشستیں نہیں مانیں گے. مخصوص نشستیں کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ آپ کا باپ بھی مانے گا. نہ صرف آپ مانیں گے, مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے بھی اور ملیں گے بھی انشاءاللہ. یہ آئین اور قانون پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دیتا ہے کہ یہ مخصوص نشست ان کا حق ہے, ان کا حق دیتا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں ماننے والے؟ یہ حکومت کو بھی بیان سنیں پھر اس پر بھی تفصیلاً بات کرتے ہیں. رونا پٹا بھی ہم نے دیکھا کہ ایجنسیوں کی مداخلت بڑی ہے. ایک بات تو پھر کل ثابت ہوئی کہ یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں, غلط بیانی کی گئی, یا پھر ایجنسیوں کو مداخلت کرنی نہیں آتی. اب سیاست کھیلنا یہ آج سے نہیں, کئی سالوں سے یہ مشغلہ چل رہا ہے عدلیہ کا. آئین اور قانون جب پامال ہونا شروع ہو جائے تو پھر کوئی بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا. یہ ایک پولیٹیکل سہولت کاری جو ہے وہ کی گئی ہے, یعنی ہم اتنی سہولت کاری کر گئے, اتنا قانون کو, آئین کو ری رائٹ کر گئے کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یا اس کو تالا لگانا ہے. قطعی طور پہ اس صورتحال کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. وہ انہی کی محبت کل جو ہے وہ ٹوٹ کے برسی. کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی. یہ سنیں, آپ نے بیانات سنیں, ان سے دیکھ لو حکومت بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے, ڈر چکی ہے, خوف ان کے چہروں پر طاری ہو چکا ہے. ان کو نظر آ چکا ہے کہ ان کا جو فارم 47 کی جو پیداوار تھے, جو فارم 47 پر ان کو جو حکومت ملی تھی وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے, جو حق قانون اور آئین کے مطابق اگر فیصلے ہوں گے تو ان کو شکست ہوگی. ابھی انہوں نے جو جھوٹے کیسز کیے تھے عمران خان پر, اور وہ جیلی جو کیسز کیے تھے, یہ عدالتوں میں اسے پروو ہی نہیں کر سکے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے.
اور وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. ابھی جب سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق ججوں نے فیصلے سنانا شروع کیے ہیں تو ان کو دیکھیں ابھی ان پر ایک خوف طاری ہو چکا ہے, ان کو نظر آ چکا ہے, کیونکہ یہ جو ایک گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے یہ کہیں اور سے آئے تھے, فارم 47 کے تھرو جو ہے نا آئی تھی حکومت. اب ان کو پتہ ہے جب قانون اور آئین کے مطابق عدلیہ فیصلے سنائے گی تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, 2 دن بھی نہیں چلنے لگی. مریم نواز نے بھی بڑے سخت بیانات دیے ہیں, پہلے آئیں یہ سننے پھر اس پر تفصیل بات کرتے ہیں. افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے, آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت ہو گیا, 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. تو میں تو بولوں گی میرا ملک ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. یہ تھے مریم نواز جو اب سپریم کورٹ کے ججز پہ براہ راست ان پر تقریریں کر رہی ہے, مخالفت کر رہی ہے, ان پر تنقید کر رہی ہے. مریم نواز سے سوال کروں گا, یہی عدلیہ تھی جس نے آپ کے والد صاحب کو یہاں سے بھگایا تھا لندن, اور آپ لوگوں کو یہاں سے جیلوں سے نکال کر آپ لوگوں کے کیسے ضمانت دے کر یہاں سے بھگایا تھا. تب تو عدلیہ ٹھیک تھی, تب عدلیہ ٹھیک تھی جب آپ کو آپ کے والد صاحب کو لندن میں وہاں پر ضمانتیں خود مل گئی, پاکستان آپ لوگ آئے نہیں وہاں پر مل گئی, آپ کو ضمانتیں مل گئی, وہ تب تو یہ عدلیہ ٹھیک تھی. اب عدلیہ خراب ہو چکی ہے. تب عدلیہ ٹھیک تھی جب آپ کے والد صاحب کو ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مل رہی تھی, بائیو میٹرک کی سہولتیں دی ہیں, تو تب یہ ٹھیک تھی. تب یہ عدالت ٹھیک تھی جب عمران خان کو سزائیں دے رہے تھے 7 اور جو 11 سال کی سزائیں سنا رہے تھے, تب یہ عدلیہ ٹھیک تھی. اب عدلیہ خراب ہو چکی ہے. اب عدلیہ اور عدلیہ کے جج جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں. کہتے ہیں 5 سال میں پورا, یہ 5 سال تو چھوڑو, آپ 2 سال بھی پورے کر کے بتا دو حکومت تو پھر مانو. 2 سال بھی آپ لوگوں کی حکومت نہیں چلنے لگی. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ فارم 47 کی پیداوار ہو. آپ لوگ عوام کے ووٹ سے نہیں, فارم 47 سے منتخب ہو کے آئے ہو. منتخب بھی نہیں, آپ لوگ سلیکٹ ہو کے آئے ہو. آپ لوگ جس سیٹوں پر جن عہدوں پر بیٹھے ہو یہ آپ لوگوں کا حق نہیں ہے. آپ لوگ جس طریقے سے آئے ہو پوری دنیا جانتی ہے. اب آپ لوگوں کو عدلیہ بری لگنے لگی. تب عدلیہ ٹھیک تھی جب آپ کے والد صاحب کو ضمانتیں مل رہی تھی, لندن میں بیٹھے ہوئے ضمانتیں مل رہی تھی, تب یہ عدلیہ ٹھیک تھی, تب یہ جج ٹھیک تھے. جب آپ کے والد صاحب کو بائیو میٹرک کی سہولت ایئرپورٹ پہ جا کے ملی, تب عدلیہ ٹھیک تھی, تب جج ٹھیک تھے. اب برے ہو چکے. کیوں؟ کہ اب ججز نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے آئیں گے, قانون اور آئین کے مطابق فیصلے سنائیں گے. اور اب آپ کو عدلیہ بری لگنے لگ گئی. آپ بات عدلیہ کی بری فیصلے, اب آپ کے خلاف اگر فیصلہ آ رہا ہے, آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آ رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عدلیہ غلط فیصلے کر رہے ہیں, جج بک کے جج غلط فیصلے کر رہے ہیں. پہلی دفعہ جج ڈٹے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں. آپ مانیں نہ مانیں, مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق تھی اور ہے. اور پیپلز پارٹی کی یاد آ گئی, یہ اتنا دوغلے قسم کے بندے ہیں, اتنے منافق قسم کے ہیں, بات ایک کرتے ہیں اور کرتے دوسرے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا بجٹ, ہم نہیں مانتے اس بجٹ کو, یہ غریب عوام کے لیے یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا مہنگائی کا ایک پہاڑ گر جائے گا, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ وہ آخرکار کیا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی منظوری سے یہ جو ہے نا بجٹ منظور ہوا. اور عوام پر کتنے ٹیکسز عائد کیے گئے, ٹیکسز کی بارش کر دی گئی. ایک غریب آدمی کا جینا حرام کر دیا. لیکن ان کو کیا فرق؟ اب بھی کہتے ہیں جی, اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف پر بین کی بات کی, کہتے ہیں جی ہم تو اس فیصلے کے خلاف ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگوں سے بڑا جھوٹا فراڈی منافق دوگلا بندہ کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. یہ ڈبل پالیسی کسی اور کے ساتھ کھیلیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوام بیوقوف ہے؟ اس عوام کو عمران خان نے شعور دے دیا. بچے کو پتا ہے جو آپ لوگ منافقت اور سیاست کر رہے. یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ آپ اس طرح جھوٹے میڈیا کے سامنے آ کے اس طرح بنے ہوں گے تو لوگ آپ پہ یقین کریں گے. نہیں, آپ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے, اور عمران خان نے آپ لوگوں کے چہروں سے یہ نقاب اتار دیا ہے. آپ لوگوں کی اصل حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے. اب کہتے ہیں جی, ایک سائڈ پہ کہتے ہیں جی عدلیہ نے فیصلہ سنا دیا, دوسری سائڈ پہ یہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس دائر کر رہے ہیں. تو تم لوگوں کی شکل ہے مخصوص نشستوں والی.
तुम लोग तो खुद भी अपनी सिंध से भी सही नहीं जीत पाए। दादली की पैदावार हो आप लोग, 547 की पैदावार हो। तुम लोगों का हक, ये इमरान खान का हक है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने 2/3 मेजोरिटी दी है। आप लोग एक चोर दरवाजे से आए हो। इतनी लंबी आप लोगों की हुकूमत नहीं चलने लगी। मरियम नवाज को तो पता चल चुका है, मरियम नवाज की चीजें निकलना शुरू हो चुकी हैं, अभी से उनकी चीजें निकलना शुरू हो चुकी हैं। क्यों? उनको पता चल चुका है कि उनके दिन कम रह गए हुकूमत में। इस्लामाबाद की 3 सीटें थी, उन 3 सीटों स्टे के पीछे ये तीनों जेली नून लीग के मैनेज छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जब ट्रिब्यूनल के जज ने इस केस की सुनवाई की तो सामने इनको नजर आ गया था कि सीटें इस्लामाबाद की तीनों सीटें इनके हाथ से जा रही क्या चली गई थी। तो इन्होंने स्टे के पीछे एक जेली जो एक स्कैंडल बनाया जज के पीछे। यार कुछ खौफ करो, शर्म करो। एक बंदा वकील के बाद वो सेशन कोर्ट का जज रहा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का जज बना, हाई कोर्ट का जज भी पहले आर्जी तौर पर बना, फिर उसके बाद ये परमिट हुआ। तब तक इसकी डिग्री ठीक थी। अब जब ये इसने फैसला जो है ना कुछ लोगों की, बड़े ताकतवर लोगों के खिलाफ सुनाना शुरू किया, कानून और आइन के मुताबिक सुनाना शुरू किया, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, तो अब ये जो है ना भाई इसकी डिग्री जेली होगी। इस्लामाबाद के तीनों जेली एमएनएज स्टे के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन कब तक छुपेंगे? इस्लामाबाद की तीनों सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएंगी। मरियम नवाज की तो अपनी सीट खतरे में, खुद वो फार्म 47 की पैदावार है, फार्म 47 पे खुद नहीं जीती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से नहीं जीते, मानसरा से तो हारे हैं, लाहौर से भी हारे हैं, एक सीट भी नहीं जीते। तो अब ये अदलिया जो है ना, अभी तक अदलिया ठीक थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक था, इंटर पार्टी इलेक्शन सही तरीके से हुए, बार कराए, उनको बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया, तब अदलिया ठीक थी। मरियम नवाज साहिबा, तब अदलिया ठीक थी, तब जज ठीक थे। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शनों में प्रॉपर हिस्सा नहीं लेने दिया, तब अदलिया ठीक थी, तब जजेस ठीक थे। अब जब जजेस ने फैसला कर दिया कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले सुनाएंगे, जो मर्जी हो जाए, वो हक और सच के साथ खड़े हैं, अब अदलिया खराब हो चुकी है। लगा रहो, चीजें मारते रहो, अब आपका वक्त कम रह चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, मैं उनको बानी नहीं कहूँगा बल्कि चेयरमैन, और आने वाली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जल्द अडियाला जेल से रिहा होकर आएंगे और आप लोगों का बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है। नजर तो आप लोगों को आ चुका है, आपकी चीजें बता रही हैं, कि आप किस कदर खौफजदा और डरे हुए हैं। और आप लोगों के स्कैंडल्स जो आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिली भगत से जो है ना एक स्कैंडल्स खत्म किए, केसेस खत्म करने की कोशिश की मिलकर, वो दोबारा से खुलेंगे। एक चीज का हिसाब देगा आप लोगों को भी, आप लोगों के हैंडल्स को भी। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।